برصغیر پاک و ہند میں اسلام 712 عیسوی میں آتا ہے۔ اس خطے میں اس سے پہلے اسلام نام کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ آج جہاں پاکستان ہے، 712 عیسوی سے پہلے یہاں پہ مختلف مذاہب تو موجود تھے، ہندو موجود تھے، بدھ مت موجود تھے، لیکن اسلام اس برصغیر میں نہیں تھا۔ اس پاکستان جہاں پہ آج ہم رہ رہے تھے، یہ حصہ بھی ہندوستان میں ہی شامل تھا، تو یہاں پہ بھی اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہیں تھا۔ 712 عیسوی میں یہاں پہ مسلمانوں کی اور اسلام کی آمد ہو رہی ہے۔ اسلام یہاں پہ عربوں نے حملہ کیا برصغیر پر، اور جب عربوں نے یہاں پہ فتح حاصل کر کے اپنی حکومت بنائی، تب یہاں پہ اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ یہاں پہ اسلام آنے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ عرب میں اس وقت حجاج بن یوسف کی حکومت تھی۔ حجاج بن یوسف کا ایک جہاز جس میں اس کے لیے تحفے تحائف بھی تھے، وہ جہاز سمندر میں سے گزر رہا تھا، اور جب وہ جہاز سندھ کے سامنے سے گزرا تو سندھ کے ڈاکوؤں نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ جب وہ جہاز لوٹا گیا تو اس کی خبر جب حجاج بن یوسف کو ہوئی، حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اس کے لیے اس میں اسپیشل تحفے تحائف تھے۔ حجاج بن یوسف نے ایک خط لکھا دبیل کی طرف۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت 712 عیسوی میں 700 عیسوی میں اس علاقے سندھ کو دبیل کہا جاتا تھا۔ دبیل میں اس وقت راجہ دہر کی حکومت تھی۔ اس نے راجہ دہر کو خط لکھا کہ میرا وہ جو جہاز لوٹا گیا ہے، اس کا سارا سامان اور جنہوں نے لوٹا ہے وہ لوگ مجھے قیدی بنے ہوئے چاہیے۔ اس پہ راجہ دہر نے کہا کہ میرا ان قیدیوں سے کوئی رابطہ نہیں، نہ میں انہیں جانتا۔ وہی راجہ دہر کے اس جواب سے حجاج بن یوسف بہت ناراض ہوا۔ اس نے ہندوستان پہ حملے کا ارادہ کر دیا۔ عربوں کی طرف سے یہ برصغیر پہ پہلا حملہ تھا۔ عربوں نے یہاں پہ حملہ کیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو، جو اس کی فوج ہی کا ایک جنرل تھا، ایک لشکر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ بہت بڑا لشکر تھا، اور پورے ساز و سامان ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس نے خود اس کی نگرانی کی، اور ایک ایک چیز مکمل کر کے لشکر کو سندھ روانہ کر دیا۔ جب لشکر سندھ پہنچا تو انہوں نے سندھ پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ تب اس کا نام دبیل تھا۔ دبیل پہ یہ اکثر حملے کرتے اور ناکام ہوتے۔ بہت بار محمد بن قاسم نے دبیل پہ حملے کیے، اور سب کے سب حملے ہی ناکام رہے۔ جب سب حملے ناکام ہو رہے تھے تو انہوں نے جاسوسی کا نظام مقرر کیا۔ تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ دبیل کے سینٹر میں ایک بہت بڑا مندر ہے، اور اس مندر پہ جو ہے وہ سرخ پرچم لہرا رہا ہے۔ اس پرچم سے یہاں کی ساری آبادی کی مذہبی عقائد اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ وہ اس کی نہ صرف عبادت کرتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سرخ پرچم ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اس کی حفاظت خود گاڈ کر رہے ہیں، خود بھگوان اس پرچم کی حفاظت کر رہے ہیں، اسے گرانا ممکن نہیں، اور جب تک یہ جھنڈا لہرا رہا ہے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس سے ان کے حوصلے بلند اور مضبوط ہوتے تھے۔ جب جب وہ اس پرچم کو لہراتے دیکھتے ان کو اور مضبوطی فیل ہوتی، اور وہ اور بہتر طریقے سے لڑ پاتے۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم کو انہیں ہرانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر جب اس کا علم محمد بن قاسم کو ہوا تو اس نے ایک منجنیق منگوائی۔ اس منجنیق میں اس نے 3 گولے
ایک ایک کر کے فائر کی، وہ تینوں ہی گولے لاش میں گئے تو جھنڈے کو ایک بھی گولا نہ لگ سکا۔ اس پہ وہاں کی آبادی نے کہا کہ اس جھنڈے کو گرانا ممکن نہیں کیونکہ گاڈ خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس نے پھر سے 3 گولے ڈالے اور باری باری کر کے فائر کیے، جس میں سے ایک گولا سیدھا ٹارگٹ کو ہٹ کیا اور وہ جھنڈا نیچے گر گیا۔ ابھی جھنڈے کا نیچے گرنا ہی تھا کہ وہاں کے لوگ بالکل حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیا یہ گر سکتا ہے، یہ کیسے گر گیا، ایسا کیسے ہوا کہ جس کی حفاظت گاڈ کر رہے تھے، بھگوان کر رہے تھے، اسے انہوں نے گرا دیا۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ہمت ٹوٹ گئی اور محمد بن قاسم نے پھر انہیں بڑی آسانی سے شکست دی اور سندھ میں اپنی حکومت قائم کر دی۔ اس دور میں پورے ہندوستان میں یہ باتیں ہونے لگی تھی کہ عربوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا اور انہوں نے جو ہمارا عظیم ترین عبادت گاہ تھی اس پہ حملہ کر کے وہ سرخ پرچم بھی گرا دیا ہے کہ عرب سے حملہ آور آئے ہیں اور وہ حملہ آور ہمارا مذہب چھڑا کے ہمیں وہ مذہب دینا چاہتے ہیں جس کے وہ ماننے والے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جو مذہب لے کے آئے تھے وہی مذہب اسلام تھا۔ اسلام مذہب عرب اپنے ساتھ لے کے آئے، جو یہ 712 عیسوی میں انہوں نے جنگ جیتی، وہی وہ جہاں جہاں اپنی حکومتیں بناتے رہے وہیں پہ اسلام کی تبلیغ بھی شروع کی۔ اس طرح برصغیر میں اسلام آیا، برصغیر میں اسلام عرب حملہ آور لے کر آئے۔ برصغیر پہ وقتاً فوقتاً بہت ساری قومیں حملہ کرتی رہتی اور اس میں بہت سارے مذاہب مختلف ایریاز سے آئے تھے، جیسے کہ وسطی ایشیا سے لوگ آئے اور وہ لوگ اپنے ساتھ ہندمت مذہب لے کے آئے، ایسے ہی عرب سے حملہ آور آئے اور یہ اپنے ساتھ مذہب اسلام لے کر آئے۔ برصغیر کا اپنا مذہب جو برصغیر کے لوگوں نے ہی اپنایا وہ بدھ مت اور جین مت تھا، جو گوتم بدھ تھے یا مہاویر تھے۔ گوتم بدھ بدھ مت کے بانی تھے اور مہاویر جین مت کے بانی تھے۔ جو لوگ اس خطے میں رہتے تھے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ایک تو وہ مذاہب تھے جیسے ہندمت ہے تو یہ وسطی ایشیا سے حملہ آور لے کے آئے تھے، ایسے جو اب اسلام ہے یہ عرب حملہ آور لے کے آئے تھے۔ لیکن جو لوگ یہاں کے رہائشی تھے اور جنہوں نے ہندمت کی مخالفت میں مذہب بنائے، بدھ مت اور جین مت، یہ 2 مذاہب اس دھرتی کے اپنے تھے، یہ کہیں اور سے حملہ آور لے کے نہیں آئے تھے۔ جو مذہب حملہ آور لے کے آتے وہ ان کی تہذیبوں کا حصہ ہوتا ہے اور ان کے مذاہب ہوتے ہیں۔ جب وسطی ایشیا سے آریاز آئے جن کا مذہب ہندمت تھا تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، شکست دی، تو ہندمت مذہب کی جو ہے وہ آغاز بھی ہوا اور ہندمت مذہب نے ترقی بھی کی۔ ایسے ہی جب یہاں پہ عرب آئے اور انہوں نے حملہ کیا، شکست دی اور اسلام کی تبلیغ کی، تو پھر ایسے ہی اسلام بھی یہاں پہ پھیلا۔ برصغیر میں ہندمت کب اور کیسے آئی اور کون لوگ لے کے آئے، یہ سب آپ دیکھیں گے میری اگلی ویڈیو میں، جس کا نام ہوگا برصغیر میں ہندمت مذہب کی آمد۔